دیکھنے والوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس ڈکشنری کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا کا انگریزی ادب سارا اگر کہیں ڈسٹروائے ہو جائے، کہیں ختم ہو جائے، تو اس ڈکشنری سے سارا انگریزی ادب دوبارہ مرتب کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اعزاز کی بات ہے، ایک بڑی بات ہے۔ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ابراہیم صاحب نے فرمایا 91 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا اور ابا 98 میں یہاں سے کینیڈا چلے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، نہیں معاف کیجیے گا، 96 میں 96 میں گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسی پروجیکٹ کے سلسلے میں کینیڈا گئے تھے، کیونکہ یہاں پر آرام سے اطمینان سے بجلی چلی جاتی تھی اور پریشانی ہوتی تھی، تو ہم لوگوں نے سب نے مشورہ دیا کہ سب بہن بھائی وہیں پر ہیں، تو آپ وہاں چلے جائیں اور سکون سے وہاں بیٹھ کے کام کریں۔ تو بنیادی طور پہ وہ کینیڈا شفٹ ہی اسی ڈکشنری کے پروجیکٹ کے سلسلے ہوئے تھے کہ وہاں سکون سے کمپیوٹر میں بیٹھ کے کام کرتے تھے وہ، اور پوری طرح کمپیوٹر سے پوری طرح وہ واقف تھے۔ اس کی ای میل جسے وہ برقی ڈاک کہتے تھے، اس کا ترجمہ انہوں نے ای میل کا کیا، برقی ڈاک، اور یہ ڈکشنری کے پروجیکٹ کے سلسلے میں وہاں گئے تھے اور 18 گھنٹے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے، بلا مبالغہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، 18 آورس اسٹریٹ، بلکہ 24 آورس بھی دیکھا ہے میں نے، 36 گھنٹے بھی دیکھا ہوں کام کرتے اسٹریٹ 36 آورس۔ کہتے میں 3 دن سو جاتا ہوں، پھر 3 دن کام کرتا ہوں، 3 دن بھی کام کیا ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن 36 گھنٹے نے کام کیا ہے۔ شاہجہاں صاحب، آپ کے علاوہ بھی آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی ایسا نہیں، ایسا جو میرے بھائی کی بیٹی، جو چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے، وہ کچھ ادب فرانسیسی میں بھی شاعری کرتی ہے، تھوڑی سی اس کا نام ہے جی شانیہ حقی نام ہے ان کا، وہ کینیڈا میں ہوتی ہے، مونٹریال میں رہے وہ لوگ، تو فرانسیسی ان کو موقع ملا سیکھنے کا، فرانسیسی اور بانی کیوبیک کی سرکاری زبان ہے فرانسیسی، تو وہ بچے فرانسیسی بھی بولتے ہیں، اردو بھی اور انگریزی بھی، بس یہ بات ہے کہ تینوں زبانیں جانتے ہیں وہ۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کو کبھی میں نے خالی بیٹھے نہیں دیکھا، یعنی اگر ناشتہ کریں تو اخبار پڑھ رہے ہیں، کتاب لیٹے ہوئے تو کتاب پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تو رسالہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے ہوں۔ کتاب ہمیشہ بند کر کے اس پہ نشان لگا کے کہتے بک مارک، اور بتی بجھا کے سوتے تھے کہ یہ نیند پڑھتے ان کو نیند کبھی نہیں آتی تھی۔ شاہجہاں صاحب، ٹائم بھی بہت کم ہے، آپ سے بہت ساری باتیں وہ بات میں ادھوری رہ گئی کہ وہ مشاعرے کی بات جو ہو رہی تھی، تو اس میں انہوں نے وہ مونٹریال میں جو بچوں کی بڑی مشہور کی نظم ہے گھڑیوں کی لڑائی، وہ پڑھی، اور پورا مشاعرہ جو تھا وہ اس کا یکسر مزاج بدل گیا، جو لوگ رومانوی شاعری سن رہے تھے اور سب نے بہت اس کو لطف لیا۔ اور میں بتا رہا تھا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہ جو ان کا شوق تھا نا پڑھنے کا، یعنی ایک ڈاکٹر کلینک میں گئے اور انتظار کر رہے ہیں کمرے میں اپنی باری کا، تو اٹھا کے وہاں سے کوئی طبی رسالہ جو تھا اس کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتے تھے، یعنی خالی نہیں بیٹھتے تھے۔ اچھا، بچوں کو اتنے مصروف آدمی، اتنی زیادہ مصروفیت کتاب سے، لفظ سے، اتنی محبت کرنے والے بچوں کے ساتھ کیسے تھے آپ کے بچوں کے ساتھ؟ بہت بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، اپنے پوتا پوتی سے، نواسا نواسی سے، بہت ایک ہی نواسی تھی ان کی، اور اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور ہمارے بہنوئی جو ہیں وہ بھی خواجہ حسن نظامی کا نام نے سنا ہوگا آپ نے، بڑے مشہور مفکر اور ادیب تھے، ان کے پوتے ہیں وہ، ان کی گرینڈ سن کہہ رہے ہیں، اور ان کے بھی ان کے 3 بیٹے ایک بیٹی ہے، ہمارے 2 بھائی ہیں، ان کے 3 بیٹے ایک بیٹی ہے، اور میری 2 بیٹی ہیں، اور بڑے ایک بھائی ہے، ان کی 2 بیٹے ایک بیٹی ہے۔ سب سے بہت محبت کرتے تھے، اپنے نواسا نواسی سے، ہم سے بھی کرتے تھے، لیکن وہ زیادہ وقت نہیں نکال سکتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ وقت بہت کم کے پاس۔ اس کا یہ اندازہ کر لیں کہ جب ان کے انتقال سے 10 دن پہلے میں گیا تو ڈاکٹر نے ان کو کہا میرے سامنے، کیونکہ وہ کچھ ایتھکس ایسے ہیں کہ مریض کو بتانا پڑتا ہے ان کو کہ آپ کی زندگی کتنی رہ گئی، تو اس نے کہا ڈاکٹر نے کہ ڈاکٹر رکی وی آر شفٹنگ یو ٹو پیلیٹیو وارڈ، جس میں ہم ان مریضوں کو رکھتے ہیں جن کی زندگی کے 3 مہینے رہ جاتے ہیں کم سے میکسیمم، اور ہم ان کو بہتر کیئر کی دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ لا علاج ہوتا ہے۔ تو مجھے آج تک ان کی شکل یاد ہے کہ وہ کوئی خوف نہیں تھا ان کے چہرے پہ، انہوں نے پھر یوں دیکھا اور اچھا از دیٹ رائٹ۔ پھر وہ جب چلی گئی ڈاکٹر، تو رات کو مجھ سے کہنے لگے اگر مجھے 3 سال مل جاتے تو میں اپنی وہ اردو ٹو اردو ڈکشنری جو ہے، اردو سے اردو ڈکشنری لغت جو چھپ رہی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی، اس کو مکمل کر لیتا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اس کو، وہی بات ہے نا، کمال پسند تھے، تو چاہ رہے تھے کہ میں اس کو ختم کر کے جاؤں۔ تو ان کے چہرے میں مایوسی نہیں تھی، لیکن
تو خوف نہیں تھا, مایوسی تھی, موت کا خوف نہیں. کیپٹن صاحب, میں بحیثیت صاحبزادے کے, فرزند کے, بیٹے کے, کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کے کسی کونے میں رہ گئی ہو اور آج تک آپ نے نہ ابا سے کہی ہو, اور آج ان کی غیر موجودگی میں اگر آپ انہیں کہنا چاہیں؟ ہم سے یہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں ان سے جو شکایت تھی وہ دور ہو گئی ہے ان کا کام دیکھ کر, کہ انہوں نے اتنے کام کیے تو ہمیں جو شکایت نہیں ہونی چاہیے تھی, کہ وہ ایک عام آدمی نہیں تھے. بہت سے لوگوں کو بہت سی شکایتیں تھیں ان سے کہ وہ لاپرواہ تھے, اور لیکن وہ بعض رشتہ دار ہمارے بتاتے ہیں کہ شادیوں میں پہنچ جاتے تھے یاد کر کے, حالانکہ بلکڑ بہت تھے, لیکن اس خیال سے کہ ان کا دل نہ دکھے کہ نہیں آئے. تو اس لحاظ سے کبھی کبھی ظاہر انسان سے ہو جاتی ہیں بھول میں کچھ باتیں یا نادانستہ طور پر, تو باقی تو وہ بڑے خیالدار آدمی تھے. بہت شکریہ کیپٹن صاحب, آپ آئے, اور آپ کا شکریہ, آپ نے یہ اتنی خوبصورت محفل سجی. میں سمجھتا ہوں احسان کیا ہم پہ بھی اور لوگوں پہ بھی, کہ لوگوں کو تعارف کرایا آپ نے آپ کے حساب سے. قداور شخصیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہ وقت بہت کم ہے, لیکن جی ایک صحیح کی کوشش کی ہم نے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ نہ کچھ کہیں, حق تو وہ جو حق ادا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ آپ جیسے اداروں کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو متعارف کرائیں, لوگوں سے, عام جسے کہتے ہیں پبلک, عام لوگوں سے جن کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ کتنا کام کر کے چلے گئے بغیر کسی صلاح کی پرواہ کیے وغیرہ. اور یہ کام ایسا ہے جو ہسٹری میں بقول مشتاق یوسفی صاحب کے کہ 300 سال بعد بھی کوئی ڈکشنری اٹھائے گا, کوئی بھگوت گیتا پڑھے زندہ رہے گا, تو وہ کہے گا کس نے ترجمہ کیا, تو پتا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. جی شان الحق حقی صاحب کو ہم ٹریبیوٹ ہم نے پیش کیا. ہم نے ان کے کچھ نیاز مندوں, ان کے ساتھ کچھ کام کرنے والے لوگوں, ان کے فرزند کیپٹن شایان سے بھی ہم نے گفتگو کی, ان کے کچھ دوستوں سے, دیرینہ دوستوں سے بھی ہم نے گفتگو کی. کوشش ایک ہم نے کی کہ ہم آپ تک ان کے کام کے حوالے سے جو اس وقت تک کیا گیا کام, جو ریسرچ ہے, وہ آپ تک ہم پہنچا سکیں. ہم اس سلسلے میں کہاں تک کامیاب ہوئے یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. آپ نے میزبان سلیم شہزاد اور سونیا ذیشان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.